کچھ وقت ایسا مل جائے تو اپنے بزرگوں کی زبانی کچھ اپنی باتیں سن لیں اور کچھ ان کی زیارت سے ہمیں خیر پہنچ جائے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مدرسے کا جلسہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت کے اوپر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ نشست جو آپ کی چل رہی ہے یہ انشاءاللہ 3:15 ساڑھے 3 کے اوپر مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے قریب میں جو مسجد ہے جس میں مدرسے والے بھی اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے اندر جو جماعت ہوگی وہ جلسہ پورا ہونے کے بعد ہوگی۔ اس لیے آپ بے فکر یہاں بیٹھے رہیں، امام صاحب یہیں پر ہیں، اعلان کر دیا گیا 3:30 کے بعد میں وہاں پر انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھی جائے گی۔ کرم ہے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر ہمارے بزرگوں کا، جو اس طریقے سے اپنی ذمہ داری چھوڑ کر کے جہاں ہزاروں علم دین لینے والوں کی جماعت ملک سے باہر ملک سے ان کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، لیکن یہ حضرات یہاں آپ کے یہاں بستیوں میں گاؤں میں تشریف لے آتے ہیں۔ ہمارے محترم استاد، آپ کو تعجب ہوگا کہ میری عمر بھی اس وقت تقریباً 80 کو پہنچ گئی، تو ہمارے استاد جنہوں نے اس مدرسے کے اندر حضرت علامہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے جلال آباد تشریف لے جانے کے بعد 2 سال تک آپ نے یہاں پڑھانے کا درس و تدریس کا کام کیا۔ اس زمانے میں ہماری ابتدائی کتابیں تھیں، شروع فارسی کی عربی کی کتابیں تھیں جس کے اسباق ہم نے آپ سے پڑھے، ابھی تک الحمدللہ وہ موجود ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ دارالعلوم کے اندر اب بھی حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اور پھر آپ یہ سوچئے کہ وہ زبان جس زبان سے نہ معلوم لاکھوں کروڑوں دفعہ قال الرسول قال اللہ کہہ چکے ہوں، یعنی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو بھائی کی زبان کے جنتی ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور جب زبان جنتی ہو گئی تو پورے میں پورا بدن ہی جنتی ہو گیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ زبان تو جنت میں چلی جائے اور یہ پیر کہیں اور چلے جائے، یہ نہیں ہوگا۔ حدیثوں میں بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے جو بچپن میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ انہیں حکم دیں گے جاؤ تم جنت میں۔ کیونکہ دنیا میں آ کر کے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، تو اب ان کے لیے جنت کا حکم ہو گیا۔ لیکن یہ بچے مچل جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں تو جنت میں بھیجا جا رہا ہے اور ہمارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ان میں بہت سو کے ماں باپ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے کاموں کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے لیے حکم ہو چکا ہوگا۔ حکم ملے گا اللہ کی طرف سے تم جاؤ، تمہارے ماں باپ انہوں نے ایسے کام نہیں کیے کہ ہم ان کو جنت میں بھیجیں۔ تو یہ بچے کہیں گے اللہ تو ہمیں بھی ان کے ساتھ دوزخ میں بھیج دو۔ اب ایک منصف حاکم، انصاف کرنے والا حاکم کبھی یہ حکم نہیں دے گا کہ ایک آدمی کو بری کر دے اور پھر وہ اسے جیل کے اندر بھیجے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، حاکم ہے۔ اب حکم ملے گا اچھا تمہارے ماں باپوں نے ایسا کام تو نہیں کیا کہ ہم انہیں جنت میں بھیجیں، لیکن کیونکہ ہم تمہارے لیے جنت کا حکم کر چکے ہیں لہذا اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کی انگلی پکڑ کر کے انہیں بھی جنت میں لے جاؤ۔ تو بھئی ایسے ہی ہمارے بزرگان دین علماء کرام ہمارے تو نمازوں کی زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کہیں صبح سے شام تک ہم اس زبان سے گالیاں بکتے ہیں، کہیں صبح سے شام تک چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، لیکن بھئی یہ بزرگ یہ اللہ والے لوگ جن کی زبان سے سوائے اللہ کے اور رسول کے کچھ بھی نہ نکلا ہو
تو پھر قیامت کے دن اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو ہمارا بھی تو کام چل جائے گا۔ اس لیے کوشش کرو ان بزرگوں کی زیارت کرنے کی، کوشش کرو ان بزرگوں سے دعائیں لینے کی۔ یہ وقت کبھی کبھی آتا ہے، کس طریقے سے حضرات یہاں تشریف لے آئے، معذور آدمی چلے نہیں جا رہے، 90 سال کی عمر، لیکن ان کی محبت دیکھو، اس حال میں وہ آپ یہاں تشریف لے آئے۔ ہمارے دوسرے محترم حضرت مولانا محمد سکندر صاحب جو آپ ہی